دیکھیں کل پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا ایک ایڈریس اور وہ ایک تاریخ میں پہلے جمہوری صدر ہیں جو کہ ان کا غالباً 8واں خطاب تھا، اور انہوں نے جہاں پر کیونکہ وہ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو انہوں نے حکومت کی چیزوں کی جو ہے وہ جو پازیٹیو چیز کی تعریف بھی کی اور انہوں نے تنقید برائے اصلاح بھی کی۔ نہر کے ایشوز پہ دیکھیں بہت پیپلز پارٹی میں بلکہ پورے سندھ میں اس کے اوپر بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ ایسے فورمز ہیں جو آپ اگر یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کے ایک فورم ہے وفاق میں جو کہ سی سی آئی ہے، اس سے بیٹھ کے ڈسکشن ہوتی ہے، سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے باقاعدہ۔ 1 سال ہو گیا سی سی آئی کی میٹنگ نہیں ہوئی، جس پہ ہمارے سی ایم سندھ نے بھی لیٹر لکھا ہے اور غالباً ہم نے پریشرائز کیا کے پی میں بھی صوبائی حکومت کو، جس پہ سی ایم کو لیٹر لکھنا پڑا۔ باقی صوبوں کے بھی ایشوز ہوں گے، تو ایک فورم ہوتا ہے جہاں سے آپ اگر جمہوری حکومتوں میں بیٹھ کر مسئلے حل نکالتے ہیں، آپ کی کسی کی ریزرویشن ہے وہ سنتے ہیں، اس کی ریزرویشن دور کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کل جب پریزیڈنٹ صاحب نے اس خطاب میں یہ بات کی، اس کے بعد جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے پارٹی کے چیئرمین ہیں، اب وہ پرائم منسٹر صاحب کے افطار ڈنر پہ جب گئے تو میں بھی اس ڈیلیگیشن کا ممبر تھا، اور وہاں پر بھی یہ بڑا جو ہے انہوں نے اسٹریسفلی زور لگا کہ انہوں نے بات کی اس کے اوپر، جس پہ پرائم منسٹر نے کہا کہ مجھے اس چیز کا احساس ہے سندھ کے حکومت کا، پیپلز پارٹی کا، سندھ کے لوگوں کا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر میٹنگ بہت جلد کال کر رہے ہیں، جس میں وہ بیٹھ کے، اور ایک کل کیونکہ میٹنگ تھی جس میں ہم غالباً 20 سے 25 لوگ تھے، ان کی طرف سے بھی تھے، ہمارے بھی چاروں صوبوں کی نمائندگی تھی، ان کی بھی تھی، تو ایک سندھ اسپیسیفک وہ جو ایک میٹنگ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ کافی عرصے سے وہ آپ کو یہ تو کہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات ٹھیک کریں گے، درست کریں گے، جو معاہدہ ہے تحریر اس پر عمل درآمد کریں گے، لیکن ہوتا نہیں ہے۔ کبھی آپ کی طرف سے آواز اٹھتی ہے، کبھی پنجاب کی طرف سے اٹھتی ہے، کبھی سندھ والے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون اچھا نہیں کر رہی، کبھی کے پی سے، کبھی سندھ، تو یہ ہو کیوں رہا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو فیکٹ ہے نا کہ جو کولیشن حکومت کا چلانے کا تجربہ جو پریزیڈنٹ زرداری کے پاس ہے شاید ہی کسی کے پاس ہو۔ ہم نے 5 سال چلایا، لیکن شیئرنگ تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس ہے اس وقت۔ اب دیکھیں ہم نے 5 سال چلایا، ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، اور آپ لوگ روز رات کو ہماری حکومت ختم کر کے سوتے تھے، صبح ہم پھر حکومت میں بیٹھے ہوتے تھے، آپ سے مراد میڈیا کے ہمارے دور ہوتے۔ تو پرابلمز ہیں، جو کمٹمنٹ ہم نے کل بھی یہ بات کی کہ جو کمٹمنٹ ہم نے حکومت سازی کے ٹائم پہ کی تھی، ہم وہی کہا، ہم کوئی بلیک میل ہی نہیں کرتے کہ جی ہم آپ کو بلیک میل کریں گے، یہ چیزیں دیں، یہ چیزیں دیں۔ ہم نے کہا کہ نہیں، جو کمٹمنٹ آپ نے اس وقت کی تھی وہی کمٹمنٹ ہم آپ آنر کریں، باقی اس کے علاوہ۔ کل پرائم منسٹر نے بھی بڑا اس پہ سٹریس کیا، اور اپنی جو نیچے کمیٹی تھی اس کو بھی بڑا سٹریس کیا کہ آپ نے ابھی تک یہ چیز کیوں نہیں کی، اور ہونی چاہیے تھی، کیونکہ سب کمیٹیز بنی تھی اور اس پہ جو ہے کوئی، تو اس پہ آج خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی آج ہماری میٹنگ ہوئی، جس میں ہمارے جو کمیٹی بنی تھی اس کی میٹنگ ہوئی۔ سیٹرڈے کو جو ہے وہ پنجاب کے حوالے سے لاہور میں میٹنگ ہونے جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو بھی خود بھی مانیٹر کروں گا، اور جو آپ کی جو ریزرویشن ہے ان کو ہم دور کریں گے۔ لیکن یہاں پہ آئرنی یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی ریزرویشنز کو دور کریں گے، اور دوسری طرف جو احسن اقبال صاحب ہیں وہ ایک پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ کچھ سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے پانی کے ایشو کو ایشو بنا رہے ہیں، اور وہ لوگ بنا رہے ہیں ایشو جو ناکام ہے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سوللی ایشو ہے نا، تو اشارہ تو آپ کی طرف کر رہے ہیں، تو وزیر اعظم بنا رہے ہیں، وزراء ان کے کچھ اور بیان دے رہے ہیں، کافی اختلاف ہے اس پہ۔ یہ دیکھیں اگر انہوں نے کیا ہے، دیکھیں احسن اقبال صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنجیدہ سیاستدان ہے اور ایک پرانے سیاستدان ہیں، اور اس پہ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کل سندھ یا خیبر پختونخوا کی حکومت یا بلوچستان کھڑا ہو جائے اور بولے کہ جی میں تو نہر بنا رہا ہوں اور یہ پانی بس ایسے لے کے جا رہا ہوں ادھر سے۔ تو اس پہ جو ہے دیکھیں فیڈریشن میں اس پہ فورمز ہوتے ہیں، اور فورمز پہ یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پراپر فورم پہ چیزیں ہوں، اور اس کے بعد بجائے میڈیا پہ ڈسکس کرنے کے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اگر میں آج شروع ہو جاؤں اور میرے پاس بہت سے پوائنٹس ہوں گے خیبر پختونخوا کے حوالے سے، فار ایگزامپل میں شروع ہو جاؤں کہ میں کہوں کہ جی وفاق یہ کیوں نہیں کر رہا، وفاق یہ نہیں کر رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کولیشن حکومت میں بیٹھیں تو اس کو چلانے کے لیے خراب کرنا بھی بہت آسان ہے، چلانا مشکل ہے، اور خراب کرنا بہت آسان ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ واری جو ہے کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ ایبزاربنگ سچویشن میں ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے، پاس کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسرے جو ہے دیکھیں ہم نے 2008 جس میں پہلے کیا ہمارے پاس بہت مشکلات ہماری تھی، اور ہم نے اس کے باوجود بھی اتحادی حکومت کو چلایا۔ تو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ تو ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، تو اس پہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا برداشت کرنا پڑتا ہے، اور فورمز ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ ایکنک اجلاس کیوں ہوتا ہے جب جو احسن اقبال صاحب کی ہے یا باقی پی این ڈی میں چیزیں ایک فورمز ہوتے ہیں، ذرا آپ ڈسکشن کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کے ساتھ، لیکن آپ لوگوں نے وزارتیں نہیں لی، اور آپ لوگوں کو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو، آپ لوگوں سے مراد پیپلز پارٹی کو پیشکش تو ہوتی رہتی ہے وزیر اعظم کی طرف سے، میڈیا کے ذریعے، میڈیا کے تھرو ہوتی رہتی ہے۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں میڈیا کے تھرو ہوتی رہتی ہے، تو عمل درآمد وہ کہتے ہیں آپ کہ نہیں ہوا،
آپ لوگوں نے عمل درآمد نہیں کیا, نہیں ہم دیکھیں وزارتیں نہیں لے رہے. بات ایک ہے کہ کیوں نہیں لے رہے وزارتیں؟ بات یہ ہے کہ جب الیکشن ہوا تو ہماری پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی, اس میں فیصلہ ہوا کہ ہم حکومت کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے. اچھا اس پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, وہ خرم دستگیر صاحب اکثر میرے پروگرام میں یہ بات کہہ چکے ہیں, تو میں ان کی تھرو یہ بات کہہ رہی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ غلبہ چاہتے ہیں, ملبہ نہیں چاہتے. نہیں دیکھیں ہم کیوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایک چیز چاہیے, آپ کہیں نہیں آپ نے خواہ یہ چیز لینی ہے, کیوں لینی ہے؟ اچھا آپ کو کیوں نہیں چاہیے, میرا سوال یہ. دیکھیں 16 مہینے کی جب حکومت تھی اس میں پی ڈی ایم اور اتحادی, ہم تو اتحادی جماعت تھے ان کے, تو اس وقت یہ ایشو تھی کہ جی ہم تو کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم اتحادیوں کی وجہ سے مجبور ہیں, یہ ہو رہے ہیں, وہ ہو رہے ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مجبوری نہ کریں, آپ فل فلیج آپ کے پاس اختیار ہو, آپ سب کچھ کریں. جب ہماری سی سی میں فیصلہ ہوا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے لیکن ہم حکومت کے حصہ نہیں بنیں گے, پھر ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے بھی سی سی کی میٹنگ ہوئی, اس پہ دوبارہ ہم نے کہا کہ ہم حکومت کے حصہ نہیں بنیں گے. میڈیا کے ذریعے تو بات چیت ہوتی رہتی ہے, میڈیا کے دوست ہمیں روزانہ کہہ رہے تھے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے آفر کر لی, ایک میٹنگ ہے اس کی اگر وہ تو کہتے ہیں بڑی اہم وزارتیں بھی خالی رکھی, حالانکہ بائی دا وے بھی انہوں نے کابینہ کے سائز کو انکریز کیا اچھا کیا ہے. دیکھیں جب بھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ پرائم منسٹر کی میٹنگ ہوتی تھی تو کہتے اس میں یہ پوائنٹ بھی ڈسکس ہوا کہ آپ کابینہ میں آ جائیں. شاید میں بھی ایک دو دفعہ ہوا ہوگا, لیکن ہمارا پہلے سے کلیئر چانس ہے کہ ہمیں نہیں آنا, لیکن میڈیا کے ذریعے ہو رہا تھا کہ بس یہ ابھی آ رہے ہیں, یہ ہے. اچھی بات ہے کابینہ ایکسپینڈ ہو چکی ہے, انہوں نے اپنی وزارتیں, کیونکہ ایک وزیر کے پاس 3 محکمے تھے جو کہ نہیں چلا سکتے تھے. اب ڈیفینیٹلی جو ہے اب منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ ہر منسٹری کے آ گئے ہیں, تو شاید ان کی جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ چیزیں شاید بہتر ہوں. لیکن ایسا کیوں تاثر ہے کہ آپ ہوں, کیونکہ آپ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں, یا پھر پنجاب کے گورنر ہو سردار سلیم صاحب, یوں معلوم ہوتا ہے کہ دونوں اپنے اپنے صوبوں کی حکومتوں پر تنقید بھی کرتے ہیں, ان سے خوش بھی نہیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ دونوں پیپلز پارٹی سے بھی ہیں, ایک یہ بھی بہت کامن چیز ہے. کیا یہ پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے تنگ کر کے رکھنا ہے جو صوبائی حکومتیں ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے اسپیس لے رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں گورنر تو وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے. ہاں ہوتا تو ہے, تو ہم تو وفاق کے نمائندے. اچھا آپ یعنی نون لیگ کے نمائندے ہیں؟ نہیں ہم وفاق کی حکومت کے نمائندے. دیکھیں میرے صوبے کی پوزیشن اور پنجاب کی پوزیشن کے دو فرق ہے. پنجاب میں ڈیفینیٹلی اگر وہ بات کر رہے ہیں, گورنر صاحب بات کر رہے ہیں, تو ان کو وہاں کی ایشوز کا پتہ ہوگا, مجھے شاید اس کا زیادہ نہیں پتا. پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی اسٹیٹ بات نہیں ہے, نہ پریزیڈنٹ صاحب نے کوئی بات کی ہے, نہ بلاول صاحب نے بات کی, نہ کسی بھی لیڈر نے بات کی کہ آپ جا کر ان کو تنگ کریے. لیکن خیبر پختونخوا کے حوالے سے اگر بات ہو, اگر میں بولوں کہ یار لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے, تو خراب نہیں ہے. میں آج نہیں کہہ رہا ہوں, میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں. پی ڈی ایم کی حکومت جب تھی اور اتحادی جماعت, اس سے بھی پہلے میں کہہ رہا تھا. آج آپ دیکھیں کہ آپ بندوں میں مجھے بتائیں کہ 16 خودکش حملہ آور تھے, ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو دہشت گردی, اس سے پہلے جو اکوڑا خٹک میں ہوا, آج کتنے مہینے ہو گئے پاڑا چنار کا روڈ بند ہے. 25 کلومیٹر روڈ صوبائی حکومت نہیں کھول سکتی. جو یہاں پر کھڑے ہو کہتی ہے کہ ہم اسلام آباد پہ غلبہ کر لیں گے, ہم جیل سے عمران خان کو چھڑوا لیں گے. لیکن اس میں یہ بھی تو پرابلم ہے نا کہ ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف اگر آئیں تو 10 دہشت گردوں کے گروہ ہیں, وہ نو گو ایریا بن گیا. آپ نے بھی وہاں سے الیکشن لڑا, مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہاں سے الیکشن لڑا ہے, پھر جو کے پی کے چیف ایگزیکٹو ہیں سی ایم صاحب, انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا. تو جو آپ کا علاقہ ہے وہی نو گو ایریا بن گیا. بات یہ ہے کہ 18 امنڈمنٹ کے بعد سارے اختیارات جو ہیں صوبائی حکومتوں کے پاس ہیں. اب جب سندھ میں ایشو آتے ہیں, جب گٹر کا ڈکن بھی نہ ہو اور موبائل فون بھی چوری اور سائیکل بھی چوری ہوتا ہے, بولتے ہیں مراد علی شاہ کی ادھر ہے, ادھر ہم روز جنازے اٹھا رہے ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں, تو آپ تو کبھی نہیں پوچھا سی ایم کی ادھر ہے, کیا کر رہا ہے, کیا چیز نہیں ہے. سی ایم صاحب کہتے ہیں یہ وفاق کی رسپانسبلٹی ہے, وہ تعاون نہیں کرتے. کہ تعاون مانگے. دیکھیں اگر سندھ میں حالات خراب ہیں تو انہوں نے رینجرز مانگے تو وفاق نے دیے ہیں. اگر بلوچستان میں حالات خراب ہیں, انہوں نے فوج اور ایف سی مانگے تو دیے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ہم سوال کرتے ہیں کہ 1% آف این ایف سی ایوارڈ, جو پیپلز پارٹی کا ایک تحفہ تھا خیبر پختونخوا کے لیے, تو مجھے جب ایک مجوری تھی, وار آن ٹیرر تھا, 1% آف این ایف سی ایوارڈ میں ان کو پیسے ملتے ہیں. ابھی تک جب میں آپ سے بات کروں 600 ارب روپے سے زیادہ ان کو مل چکے ہیں. جب ان سے پوچھتا ہوں کدھر آپ نے خرچ کیے ہیں, سیکورٹی پہ کدھر خرچ کیے ہیں, پولیس پہ کدھر خرچ کیے ہیں, پھر آپ وہ کہتے ہیں کہ آپ سے سوال کرنے والے کیوں سیاست کرتے ہیں, ہماری مرضی ہم کدھر خرچ کریں. لیکن آپ کو ایک چیز کے لیے خرچ, اگر آپ کو ایک پیسے ہیں اور آپ کو ہے کہ آپ نے اس اسٹوڈیو کو ٹھیک کرنا ہے, اور آپ یہ نہ کریں آپ کراچی یا لاہور یا پشاور کے اسٹوڈیو ٹھیک کریں فار ایگزامپل, یا کسی اور اسٹوڈیو مطلب کسی اور چینل کے اسٹوڈیو پہ خرچ کر لیں, تو مطلب آپ کے پیسے آپ کے پاس ہیں, آپ نے عیاشوں پہ لگا لیے, آپ نے روڈے کہتے ہیں ہم بنا رہے ہیں, ہم بیوٹیفیکیشن کر رہے ہیں, ہم اپنے دھرنوں کے لیے پیسے نکال رہے ہیں. پھر جب آپ 10,000 لوگوں کو بے روزگار کریں, 15,000 لوگوں کو, اور آپ سے پوچھیں کہ کیوں بے روزگار کیا آپ نے رمضان سے 2-4 دن پہلے, پھر جب اگر لوکل گورنمنٹ کے ناظمین آ چکے ہیں یا ان کے نمائندے ہیں, 3 سال سے ان کو 1 ٹکے کا فنڈ نہیں ملا, تو جب کسانوں پہ آپ ٹیکس لگاتے ہیں اور غلط ٹیکس لگاتے ہیں, وہ آپ سے پوچھیں
تو پھر یہ اگر ان سوالوں پہ بھی اگر آپ ہم کرپشن پہ سوال کریں، نوکری بیچنوں پہ کریں، باقی چیزوں پہ کریں، آپ مجھے بتائیں کہ کانٹریکٹر ایسوسیشن نے لیکن